الدین النصیحہ ہے اور الدین کلہ ادب ہے. یہ سارے کا سارا ادب ہے. یہ تمہارے پڑوس میں جو آیا ہوا ہے نا جیلمی، مرزا جیلمی، یہ بے ادب ہوا تو تب گمراہ ہوا نا. ادب نہ اتنا شروع کیا، سٹارٹ کیا داتا علیہ الرحمہ سے. یہ داتا چلتے چلتے کہا جو شیخ عبد القادر جیلانی ڈوبی ہوئی کشتی کو کیسے دکھا، میں دکھاتا ہوں. بے ادبی شروع کی اور اس کی بے ادبی اب اولیاء تک نہیں ہے، وہ انبیاء اور رب تک ان کی بے ادبی گئی ہے. تو سب سے پہلا قرینہ جو ہے یہ ادب ہے. آپ کی درس تدریس سے یہ ادب ہے. میری طریقت ہے، رہبر شریعت ہے. آگے ان کے ہزاروں مرید ہیں. اپنے مرید کو ایک انہوں نے نماز کی تلقین کی ہے کہ نماز، انہوں نے کہا پیر صاحب مجھے ایک خاص تحفہ دے دو، ایک خاص تحفہ مجھے دے دو کہ میں رب کی قرب میں چلا جاؤں. ایک ایسا انہوں نے کہا بیٹا اس طرح کر. سب سے پہلی شرط یہ ہے توبہ کریں گے تو توبے کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کرنے لگے ہیں یا کر رہے ہیں وہ گناہ اس کو چھوڑ دیں. پہلا شرط یہ ہے. والثانی ان یندم علی فعلها. دوسرا یہ کہ جو آپ نے گناہ کی ہے اس پر آپ کو ندامت اور شرمندگی بھی ہو، یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کی، شرمندہ ہوں. تیسرا کیا ہے، ہمارے استاد صاحب ہوتے تھے علامہ بلخی صاحب، آپ ہمیں کتاب دیا کرتے ہوتے تھے. طلبہ کا کام یہ ہے کہ کتاب جو ہے نا اٹھائیں، یہاں پر سب سے پہلے لکھتے ہیں یہ کتاب عبداللہ کی ہے، کسی اور کو اس پر دعوے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے صفحے میں کچھ سمجھ نہ آئے یہاں پر وہ لکیر مار دیتا ہے. وہ سارے اپنے کاغذات جو ہے نا وہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں. تو ہمارے استاد کہتے ہوتے کتابت دادم اما بسے شرط کہ بوقو سوقو صندوقش نسازی. مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے رشتہ دار 2 بھائی تھے. اس وقت جو ہے نا یہ دیوبند کا مدرسہ جو تھا وہ اچھا تھا، اس وقت عقیدے خراب نہیں تھے ان کے. تو ہمارے علاقے سے وہ گئے دیوبند پڑھنے کے لیے، جو اچھا دیوبند تھا اس وقت اس میں گئے. کہا وہاں پہ وہ دیوبند میں وہ سبق پڑھ رہے تھے، وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے تو ساری علوم کا احاطہ انہوں نے کیا، تفسیر کا، قرآن کا، حدیث کا، فقہ، اصول فقہ، صرف، نحو، منطق، اصول، سارا کچھ پڑھ کے وہ فارغ التحصیل ہوئے. اہل علم کی برکات اور اہل علم کی فضائل اور مناقب کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بس میرے رب نے یہی فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. استفہامیہ کلمات ہے اور اس کا جواب بھی مومن مسلمان دیتے ہیں. کیا برابر ہے وہ لوگ جو اہل علم ہے اور وہ لوگ جو بے علم ہے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. مثل العالم کالحی ومثل غیر عامل کالمیت. جو عالم ہوتا ہے ان کی مثال ایسے ہیں جیسے زندہ شخص، اور جس کے پاس علم نہیں ہے گویا وہ ایسا ہے جیسے مردہ شخص. حضرات محدثین نے بے تحاشا احادیث ایسے نقل فرمائے جس میں سے فضیلت ہے علم کی، اور سب سے بڑھ کر فضیلت یہ ہے، میں بھی جناب پیر صاحب کے ہاں بھی یہ بیان کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے حبیب بھی ہے، اللہ کی نبی ہے، اللہ کی رسول ہے، سید الانبیاء والرسول ہے. دونوں جہانوں کی خزائن کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ جو فخر کرتے ہیں نا وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت معلما. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا، معلم بنا کے بھیجا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارکہ سے جو علوم منقول ہوئے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد مات 9 اعشار من العلم. فرمایا علم کے 9 حصے دفن ہو گئے. تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا عبداللہ فینا عثمان وفینا باب مدینۃ العلم وفینا ابو ہریرہ وفینا عبداللہ ابن عباس وفینا سیدہ عائشہ. کہ اللہ کے بندے ابھی تو ہمارے ہاں ذی النورین بھی موجود ہے، ہمارے ہاں تو باب مدینۃ العلم بھی موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا معاذ ابن جبل، صحابی صفہ، ان میں سے تو بہت سارے حیات ہے، لیکن آپ پھر بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ 9 حصے علم دفن ہوا. تو آپ نے فرمایا نہیں، میں علم حیض و نفاس کی نہیں بتا رہا، میں علم باللہ کی بات کر رہا ہوں. جو علم باللہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ دفن ہوئے. اور آخری زمانے کی علامات یہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا. تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، علم کوئی ٹھوس چیز ہے کہ اسے اٹھا لیا جائے؟ کوئی پتھر ہے، کوئی اینٹ ہے، کوئی سیمنٹ ہے کہ اس کو اٹھایا جائے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہے. فرمایا اہل علم، علماء، وہ جاتے جائیں گے، وفات پاتے جائیں گے، آگے سے کسی بندے نے اس سے اکتساب نہیں ہوگا، سینے میں جتنے علوم اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں گے. پھر اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا میری طرف سے پہنچا دے، اگرچہ ایک آیا، ایک جز ہو. آپ کو پتا ہو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اب آپ پر یہ لازم ہو گیا کہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے. میرے آقا نے یہ فرمایا ہے، بلکہ ہمارے فقہاء نے تو یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی مومن مسلمان ہے، اسے چاہے عربی ازبر نہ ہو تو اردو اپنی مادری زبان میں اسے میرے آقا کے کم از کم 40 احادیث یاد ہونی چاہیے. اگر انہیں عربی نہیں آتا تو اس احادیث کی مفہوم، اس احادیث کی علم کی ضرورت کیوں ہے بھائی؟ علم کی ضرورت اسی لیے ہے کہ آپ کا دین، آپ کا شریعت، آپ کا جس پر آپ ایمان لائے ہو، یہ سارا کچھ جو ہے وہ مرہون منت ہے علم کی. اگر علم نہیں ہے تو تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز کے لیے وضو کیسے کی جائے گی. عبادت ہے نماز، فضائل ہے، مناقب ہے نماز کی. بندہ سارے عبادتوں سے رب کے قریب اس حال میں ہوتا ہے جب وہ نماز میں ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس حالت میں قریب ہوتے ہیں وہ حالت ہوتا ہے سجدے کا. لیکن میں بھی ممکن ہے کہ یہ نماز تمہارے لیے باعث قرب الہی بننے کی تمہارے لیے وبال جان بن گئے اگر علم نہ ہو. مثلاً کیا علم نہ ہو؟ تجھے وقت کا علم نہ ہو کہ میں نماز کون سا پڑھ رہا ہوں، وقت کا علم بھی لازم ہے. تجھے یہ پتہ نہ ہو کہ پاکی ناپاکی کا پتہ نہ ہو، علمیت نہ ہو، یہ بھی نماز کو ضائع کر دینے والی ہے. تجھے یہ پتہ نہ ہو کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں، کتنے فرائض ہے، کتنے نوافل ہے، کتنے سنن ہے، کتنے واجبات ہے، یہ آپ کو پتہ نہ ہو تو یہ بھی نمازوں کے ضیاع کا سبب بن سکتا ہے. تو علم جو ہے اس پر لازم ہے کہ آپ کو. اور اہل کلام نے، جو ہمارے علماء ہیں علم الکلام کی، علم الکلام کے علماء نے یہ بات فرض جانی ہوئی ہے کہ جو بندہ جس کام پر شروع کرتے ہیں اس کا علم ان پر فرض ہو جاتا ہے. چھوٹا بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے، تو نماز کے احکام سیکھنے بھی فرض نہیں ہے ان پر. جب تک ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا تو روزے کے احکام فرض نہیں ہے. جب تک کہ وہ شادی نہیں، نکاح نہیں کرتا تو نکاح کے احکام ان پر فرض نہیں ہے. بزنس شروع نہیں کرتا، تجارت، تو بزنس کے احکام اس پر فرض نہیں ہے. ہاں اس نے دکان کھولنی ہے، بزنس شروع کرنی ہے تو بزنس کی علم اس پر فرض ہو گیا، تاکہ یہ تو پتہ چلے نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا. اگر اس کو سن بلاغت میں پہنچے تو بلوغت کی سن میں ان پر اب نماز کے احکام جو ہے نا یہ فرض ہو گئے. جب ان پر روزہ، تو روزہ جو ہے نا وہ ان پر فرض ہو گیا. علم اسی لیے ضروری ہے کہ میں یہ رمضان شریف میں لاہور سے جا رہا تھا کراچی، بائیر جا رہا تھا، جہاز میں بیٹھا ہوں، تو جہاز جب فلائی کر گیا تو وہاں پر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، علماء بھی بیٹھے ہوتے، جو اپنے آپ کو انجینئر کہتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، فلاسفر بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے تھے. پہلے تو وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، لیکن فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے افطاری تو کرنی ہوتی ہے. تو افطاری کا ٹائم آیا. لاہور میں 6:15 پر افطاری کا ٹائم تھا.
اور ہماری فلائٹ جو ہے نا وہ فلائی کر گیا 6 بجے، تو 15 منٹ کے بعد جہاز کی ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ بھئی روزے کا افطاری کا ٹائم ہوا، افطاری کر لو۔ میں نے اپنے رائٹ سائڈ کی طرف دیکھا، سورج کی کرنیں اتنی تیزی سے اندر آ رہی تھی کہ جہاز میں اس سائڈ پہ بیٹھنے والے لوگوں نے اپنے کھڑکیوں کے پردے گرائے ہوئے تھے، اور بسم اللہ اللہ اکبر انہوں نے افطاری شروع کر لی۔ میں نے اس سے کہا لوگوں یہ افطاری تم کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے اسی لیے کہ لاہور میں ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا فی الحال تم لوگ لاہور میں ہو، اب تو لاہور میں ہو نہیں، چلو لاہور میں بھی ہو جائیں، لیکن اگر قدرتی الہی یہ کام کر دے کہ لاہور میں بھی 6:15 پر سورج غروب نہ ہو اور وہ 7 بجے غروب ہو، تو کیا تم 6:15 پر افطاری کر لو گے؟ خاموش ہو گئے۔ میں یہ کھڑکی کا پردہ اٹھا لیا، میں سامنے دیکھو یہ سورج اتنی تمازت اور تیزی کے ساتھ ہے، تو مولوی صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، کھا رہے تھے آرام سے، کہا نہیں ہو گیا، افطار ہو گیا، ٹائم ہو گیا۔ جب خوب کھا پی چکے تھے تو ایک مولوی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ دوسرے کو کہنے لگے ہاں بھئی نماز کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا صبر کر، سورج تو غروب ہو جائے نا تو پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ ان کو میں نے اس سے کہا واہ سبحان اللہ، نماز کے لیے سورج کا غروب ہونا شرط ہے تو روزے کے لیے بھی سورج کا غروب ہونا شرط ہے۔ تیری علم اتنی ہے کہ تجھے نماز میں غروب کا تو شرط لازم ہے، لیکن یہ تجھے یاد نہیں آیا کہ روزے کے لیے بھی افطاری کرنے کے لیے بھی آپ کو غروب ہونا تو علم لازم ہے۔ میرے ایک دوست ہے، پیری طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، آگے ان کا ہزاروں مرید ہے۔ اپنے مرید کو ایک انہوں نے نماز کی تلقین کی ہے کہ نماز، انہوں نے کہا پیر صاحب مجھے ایک خاص تحفہ دے دو، ایک خاص تحفہ مجھے دے دو کہ میں رب کی قرب میں چلا جاؤں، ایک ایسا۔ انہوں نے کہا بیٹا اس طرح کر، وضو کر، آ کے 4 رکعت نماز کی نیت کر لو، جب تکبیر تحریمہ پڑھو گے تو 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھو، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ ان کے ساتھ ضم کر لو، اس کے بعد 100 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھو، رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، جب آپ قومے میں کھڑے ہو جائیں تو 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، پھر جلسے میں 100 دفعہ، پھر اگلے سجدے میں 100 دفعہ، اسی طرح ہر حرکت میں عضو میں 100 مرتبہ جو ہے نا، وہ صوفی صاحب بھی جا کے بڑے وضو شضو کر کے خوشبو لگا کے آ کے نماز پہ کھڑے ہو جائے۔ میں نے دیکھا وہ بہت طویل نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے اس سے پوچھا بھائی کون سی نماز پڑھ؟ کہ پیر صاحب نے ایک خاص نماز کی تلقین کی ہے۔ کون سی نماز؟ یہ والی نماز کی تلقین کی ہے میں نے کہا درود کی فضائل میں کوئی شک نہیں ہے، جس نے 10 دفعہ درود پڑھی اللہ رب العزت نے اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمایا، اللہ نے اس کی 10 درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن بیٹا جو نماز تم پڑھ رہے ہو اور اس میں تم وضو کر رہے ہو، یہ ثواب نہیں، یہ گناہ ہے، یہ ثواب نہیں، یہ گناہ ہے، کیونکہ درود کے لیے اپنے مواضع موجود ہے۔ نماز کے اندر قیام میں آپ نے سبحانک اللہم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرو جتنا تمہیں یاد ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، درود کے لیے اپنی موضوع ہے، جگہ ہے۔ جب آپ آخری قاعدے میں بیٹھ جاؤ اور تشہد پڑھنے کے بعد آپ درود پڑھو، ایون کہ اگر آپ نے پہلی تشہد میں بھی سہون درود پڑھ لی، اللہم صلی علی محمد تک پڑھا تم نے، تو تجھ پہ سجدہ سہو لازم ہے۔ تو یہ تمہاری نماز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے وبال ہے، گناہ ہے۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا، چونکہ ان کو علم ہی نہیں تھا۔ جب علم نہیں تھا تو انہوں نے ایک چیز کو ثواب جانا۔ میں نے اس کو کہا سیدھی سی بات ہے، ایک ہے جب آپ بیت الخلاء جاتے ہو اس کی دعا ہے، اور ایک مسجد میں آنے کی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ جب آپ جا رہے ہو بیت الخلاء تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا ہے نا،
معنی کیا ہے؟ یا اللہ میں خبیث چیزوں سے اور خباثت سے پناہ مانگتا ہوں. جاؤ جی اندر. مسجد میں داخل ہوں گے تو کون سی دعا ہے پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ کی فضل کا سوال کرتا ہوں، وہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے. لیکن اگر آپ نے اللہم انی اسألک من فضلک کو بیت الخلاء میں جاتے وقت پڑھا تو ثواب نہیں، گناہگار ہو جاؤ گے. لیکن وہ بیت الخلاء والی دعا مسجد میں آتے وقت پڑھی تو گناہگار ہو جاؤ گے. تو علم اسی لیے ضروری ہے کہ یہ علم پڑھیں گے تو آپ کو نالج مل جائے گی، آپ کو عقل مل جائے گا کہ میں نے کون سا کام کیسے کرنا ہوتا ہے. یہ فضائل بے شمار ہے. اور رب کائنات نے پھر کچھ اپنے بندوں کو ایسے بھی علم عنایت فرمایا ہے جو بن پڑھی اللہ نے اس کو پڑھایا ہے. اسے کہتے ہیں علم اللدونی. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو علم دیا ہوا ہے. پیر صاحب ہے، کوئی ظاہری کتاب تو نہیں پڑھی نا، کوئی ظاہری کتاب نہیں پڑھی. لیکن دیکھو پیر صاحب جس طرح کی احکام شریعت اور احکام علم پر عمل کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی نہیں کر پائیں گے اس کو. رب نے ان کو جو علم دیا ہوا ہے وہ علم تمہاری کتابوں کی محتاج نہیں ہے. لیکن طلبہ کو ابھی یہ علم نہیں دیا گیا تو طلبہ مجبور ہے کہ یہ علم حاصل کر لے. حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات آپ سب کو پتہ ہے، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر پڑھے نہیں ہوئے، بظاہر پڑھے نہیں ہے، لیکن وہ ایسا عالم ہے کہ بہت سارے عالم ان کی شاگرد ہے. وہ ایسے اللہ کریم نے، کیونکہ رب نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم. یہاں پر مفسرین فرماتے کہ یہ انسان سے مراد کون ہے؟ فرماتے اس انسان سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی مراد ہے کہ اللہ کریم نے اسے ایسے علم سے نوازا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ رب العزت اس آستانے کے اس مدرسے کو اللہ رب العزت کامیابی سے ہم کنار فرمائے. دیکھو خانقاہوں کا رسم بھی یہی تھا، خانقاہوں کے رسم یہی رہا ہے. بایزید بستامی کی درسگاہ موجود تھی، ابو الحسن خرقانی کی درسگاہ موجود تھی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی درسگاہ موجود تھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درسگاہ موجود تھی، شیخ شہاب الدین سہروردی کی درسگاہ موجود تھی، مجد الفسانی کی درسگاہ موجود تھی، حضرت شاہ نقشبند کی درسگاہ موجود تھی، خواجہ عبید اللہ کی درگاہ، سب کی درسگاہیں موجود تھیں. لیکن بعد میں بدقسمتی سے جب بری صغیر پاک و ہند میں مسئلہ آیا تو پھر یہاں پر یہ بات اٹھائی گئی کہ نہیں جی یہ صوفیاء الگ ہے اور علماء الگ ہے. اللہ کریم نے اس امت پر رحم فرمایا اور اللہ کریم نے مجد الفسانی کو مبعوث فرمایا. فرماتے ہیں مجدد کہ مجھے رب نے سلہ بنایا. سلہ کی معنی یہ ہے کہ میں نے مرج البحرین ہوں، صوفیاء اور علماء دونوں کو میں نے اکٹھا کر دیا. صوفیاء کو بتایا تو علماء کے بغیر نہیں جا سکتے، علماء کو بتایا تو صوفیاء کی بغیر نہیں جا سکتے. تم دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے پیٹ اور پیٹ کا. پیٹ بغیر پیٹ کی نہیں ہو سکتا اور پیٹ بغیر پیٹ کے نہیں ہو سکتا. یہ لازم اور ملزوم ہے. تبرکاً ایک حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں. یہ ریاض الصالحین سے باب التوبہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں التوبۃ واجب من کل ذنب. توبہ ہر گناہ سے آپ پر واجب ہے کہ آپ توبہ کر لیں گے. کوئی بھی گناہ کر لیں تو توبہ کر لیں گے. فإن كانت المعصیۃ بین العبد وبین اللہ تعالی، اگر کوئی ایسی گناہ ہو جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان متعلق ہے تو لا تتعلق بحق آدمی، اور وہ کسی انسان کی یعنی حقوق العباد سے اس کے کوئی تعلق نہیں رہا تو فلہا ثلاثۃ شروط، ان کے لیے 3 شرط ہے. پھر اس توبے کی 3 شرطیں. کیسے؟ پہلا شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، جو گناہ آپ نے کی ہے اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے. سب سے پہلی شرط یہ ہے توبہ کریں گے تو توبے کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کرنے لگے ہیں یا کر رہے ہیں وہ گناہ اس کو چھوڑ دے. پہلا شرط یہ ہے. والثانی ان یندم علی فعلها، دوسرا یہ کہ
کہ جو آپ نے گناہ کی ہے اس پر آپ کو ندامت اور شرمندگی بھی ہو، یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کی، شرمندہ ہوں۔ تیسرا کیا ہے؟ ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہ مضبوط ارادہ کریں گے کہ دوبارہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو اگر یہ تین شرائط آپ کے توبے میں پائے گئے تو آپ کا توبہ اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ اور وَإِن كَانَ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ، اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ آپ نے حقوق العباد کیا ہوا، یہ تو حقوق اللہ تھے، حقوق العباد ہے، تو فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ، تین شرط ہے، چار شرط ہے۔ تین شرط تو یہ پہلے والے کہ آپ دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے، جو گناہ آپ کر چکے ہیں اس پر آپ نادم اور شرمندہ ہوں گے، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور چوتھا شرط کیا ہے؟ چوتھا یہ ہے جس کی تم نے حق تلفی کی ہے آپ جائیں گے اور اس سے معافی بھی مانگیں گے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہمارے کمرے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آئی تھی، بے اختلاف روایت یا ام حبیبہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آئی تھی۔ آپ فرماتی ہے کہ وہ قد سے چھوٹی تھی، تو فرماتی ہے کہ میں حضور سید عالم سے آپ حضور کو بڑی پیاری تھی، لاڈ لیتی، تو اب میں نے ایسے تکیہ لگایا تھا حضور کے گود میں، تو سیدہ جب ام حبیبہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ آئی، اس نے اپنا کوئی عرض کرنا تھا، وہ عرض کر کے جب واپس چلی گئی تو میں نے منہ بنایا اور ایسے اشارہ کیا، ایسے کر کے، یعنی ہم عام طور پر ہماری بھی اصطلاحات یہ ہے کہ چھوٹے قد کا کوئی بندہ ہو تو ہم یوں اشارہ کر لیتے ہیں، تو میں نے ایسے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فحمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ مبارک جو تھا نا وہ سرخ ہو گیا۔ کہا عائشہ تو نے اس کی حق تلفی کی ہے، تو نے اس کے بارے میں یہ والا اشارہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کریم تجھے اس کا سزا اور عذاب دے گا۔ کہ میں یکدم کانپ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے مذاق میں کیا۔ حضور نے فرمایا یہ مذاق تم ان کے سامنے کر سکتے ہو؟ کر سکتی ہو؟ جب وہ سامنے ہو تو یہ مذاق کر سکتی ہو؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا بس یہ گناہ ہے تمہارے لیے، اور یہ گناہ ایک کبیرہ ہے تمہارے لیے۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جاؤ ام سلمہ سے معافی مانگو، اور جب آپ معافی مانگیں گے اور وہ معاف کر دیں گے تو رب معاف فرماتا رہے گا پہ۔ اب میں دوڑی چلی آئے، میں نے آواز لگائی ام سلمہ یا ام حبیبہ، جب اس نے منہ پیر، میں نے کہا کہ میں نے آپ کی پیٹھ پیچھے ایسے تمہیں تحقیر کی اشارت کی تھی، تو کیا تجھے مجھے عفو کر دو گے؟ انہوں نے کہا میں ایک شرط پہ تجھے عفو اور بخشش کروں گی۔ کیا؟ کہا جو مطالبہ میں نے حضور سے کیا ہوا ہے وہ حضور سے میرے مطالبے کو منواؤ گی تو تب میں تمہیں بخش دوں گی بس۔ کہا وہ جو حضور کا مطالبہ، انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا، میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ میں گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ شفقت آپ بھی فرما دیں، ام سلمہ کی وہ فلاں مطالبہ جو ہے اس کو پورا کر دے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ تو نے کہا میں نے پورا کیا۔ ام سلمہ نے کہا عائشہ میرا مطالبہ پورا ہوا، میں نے تجھے بخش دیا ہے بس۔ ایک اور واقعہ بھی ایسے ہی، وہ بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند ہوتا تھا۔ سیدہ نے ایک دن اپنے گھر میں میٹھا بنایا، اور میٹھا بنا کے ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی باری تھی، تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ میٹھا میرے آقا کو بہت پسند ہے، تو میٹھا وہاں پر بھیجا، تو وہ خادمہ کے ہاتھ بھیجا ان کو۔ خادمہ نے آواز لگائی دروازے کے باہر، حضور نے اجازت دی، تو جب اندر آئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مالکن نے یہ تحفہ تمہیں بھیجا ہے۔ تو سیدہ فرماتی ہے مجھے زبردست غصہ آیا، میں نے کہا اچھا میرے گھر میں باری ہے کیا میرے ہاتھ نہیں ہے، میں حلوہ نہیں بنا سکتی کہ وہاں سے تم حلوہ بھیجو گے؟ ہاں میں نے برا بلا کہا اس کنیز کو بھی اور ام سلمہ کے حق میں بھی، اور میں نے جو تھا نا وہ کٹورا جس میں وہ حلوہ پڑا ہوا تھا، اور میں نے وہ جپٹ ماری اور وہ کٹورا لیا، سیدھا دیوار پہ دے مارا، وہ کٹورا ٹوٹ گیا، زمین پر اس کے ٹکڑے، حلوہ کے ٹکڑے۔ تو کریم آقا رحمت للعالمین ہے نا، تو فرمایا اس کنیز کو فرمایا یا جاریہ سخطت امکی او جاریہ باغ جا، وہ تیری ماں کو غصہ آیا، تو نکل، میں نمٹ لوں گا اس سے۔ اب مجھے بڑا غصہ چھڑا تھا، اور میں نے جو کچھ زبان پہ آیا تو ام سلمہ کے بارے میں کہا یا تیری فلاں کی فلاں، تو
اتنی جرأت حضور میرے گھر میں ہے اور آپ نے وہاں سے حلوہ بھیجا۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غصہ ٹھنڈا ہوا عائشہ؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا تو نے ام سلمہ کے بارے میں یہ والے الفاظ دہرائے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں توبہ کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا ایسے توبہ نہیں قبول ہوگا، یہ حقوق العباد ہے، تو نے اس کا ایک کٹورا بھی تھوڑا ہوا ہے، تو وہ کٹورا ان کے بدلے میں جا کے ایک کٹورا دے دو اور جاؤ ام سلمہ سے معافی مانگو۔ جب تک کہ ام سلمہ تجھے معاف نہیں کرے گی اللہ تجھے معاف نہیں کرتا۔ تو میں پھر دوڑی دوڑی چلی گئی، معافی مانگی، ایک کٹورے کے بدلے میں اگلا کٹورا دیا۔ تو وہاں بھی ام سلمہ نے ایک شرط لگائی مجھے، کہا تب معافی دوں گی، تب معافی دوں گی جب وہ میٹھا میں نے اپنے شوق سے بنایا تھا جب میں دیکھوں کہ آقا اس کو پوری کا پورا کھائیں تو پھر میں تجھے معافی دوں۔ اب میں وہ اٹھا کے لائی، حضور کو کہا حضور ام سلمہ کی خوشی کے لیے کھاؤ تاکہ وہ مجھے بھی معافی دے دیں گے۔ تو جو حقوق العباد ہے، جو حقوق العباد، وہ حقوق العباد جو ہے ایسے معاف نہیں ہوتا۔ 3 پہلے والی شرطیں اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ ان کے لیے جو جس کی حق تلفی کی گئی ہے ان سے آپ معافی مانگے۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ گے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار، توبہ اور استغفار کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو توبہ نصوح کرتے رہو، جو سچی توبہ ہے وہ توبہ کرتے رہو۔ تو جناب ریاض الصالحین کے صاحب نے اپنا پہلا چپٹر جو ہے نا وہ توبہ سے شروع کیا ہے، اگرچہ پہلا حدیث انہوں نے نیتوں کے بارے میں انما الاعمال بالنیات ذکر کیا ہے، لیکن اگلا چپٹر انہوں نے توبہ سے شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت تک جب تک کہ سورج مغرب سے دوبارہ طلوع نہ ہو اس وقت تک توبے کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، صدائیں لگائی جاتی ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں ان کو استغفار کرنے والا کہ میں ان کی بخشش اور مغفرت فرماؤں، ہے کوئی ایسا بندہ؟ اور جب وہ سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو اس کے بعد جو ہے نا توبے کا دروازہ بند ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بس طلبہ کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، جو آپ کے اساتذہ ہے، اساتذہ کے ساتھ اگر آپ ادب سے پیش آئیں گے، سبق پڑھنا ہوتا ہے لیکن اگر اساتذہ کے ساتھ آپ ادب سے پیش آئیں گے تو یہ ادب جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو اس کا بہتر ثمر دیں گے۔ ہمارے استاد صاحب ہوتے تھے علامہ بلخی صاحب، آپ ہمیں کتاب دیا کرتے ہوتے تھے۔ طلبہ کا کام یہ ہے کہ کتاب جو ہے نا اٹھائیں، یہاں پر سب سے پہلے لکھتے ہیں یہ کتاب عبداللہ کی ہے، کسی اور کو اس پر دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے صفحے میں کچھ سمجھ نہ آئے یہاں پر وہ لکیر مار دیتا ہے، وہ سارے اپنے کاغذات جو ہے نا وہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو ہمارے استاد کہتے ہوتے کتابت دادم اما بسے شرط کہ بوکو سوکو صندوقش نسازی، کیا کتاب میں نے تمہاری کتاب تجھے دے دیا لیکن 3 شرطوں کے ساتھ کہ بوک ان سے تم غبارہ نہ بناؤ، کہتے ہیں نا ادھر ادھر کر کر کے وقائع اور سفید اتنا پھلا دیتے ہیں اس کتاب کو۔ ایک کہ بوکو سوق، اس کو بازار بھی نہ بناؤ، وہ تنکے بھی اس میں رکھ لیتے ہیں، پینسن بھی اسے میں رکھ لیتے ہیں، کاغذ بھی اسے، کہ بوکو سوکو صندوقش نسازی، ہمارے جو پہلے والے لوگ ہوتے تھے وہ سکے ان کے پاس ہوتے تھے تو وہ سکے بھی اپنی کتابوں میں رکھا کرتے تھے۔ کہ فرمایا کتاب کے ساتھ بھی ادب شرط ہے، استاد کے ساتھ بھی ادب شرط ہے، اور باوضو اگر آپ درس پڑھیں گے تو ان کا ثواب بھی ڈبل ہوگا، اللہ تمہیں ڈبل ثواب عنایت فرماتا رہے۔ ایک حرف جب آپ فقہ کے کسی جزیہ، ایک جزیہ آپ سیکھیں گے تو اللہ پاک
تمہیں 100 نفلوں سے زیادہ اجر تمہیں عنایت فرماتا رہے گا۔ حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہمارے رشتہ دار 2 بھائی تھے، اس وقت جو ہے نا یہ دیوبند کا مدرسہ جو تھا وہ اچھا تھا، اس وقت عقیدے خراب نہیں تھے ان کے، تو ہمارے علاقے سے وہ گئے دیوبند پڑھنے کے لیے، جو اچھا دیوبند تھا اس وقت، اس میں گئے، کہا وہاں پہ وہ دیوبند میں وہ سبق پڑھ رہے تھے، وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے تو ساری علوم کا احاطہ انہوں نے کیا، تفسیر کا، قرآن کا، حدیث کا، فقہ، اصول فقہ، صرف، نحو، منطق، اصول، سارا کچھ پڑھ کے وہ فارغ التحصیل ہوئے۔ تو ایک بھائی نے دوسرے کو کہا یار ہمارے علاقے میں یہ ساحر اور جادوگر لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں، چلو یار یہ سحر کا عمل بھی سیکھ لیتے ہیں، تو کہا ان کو بیچ دیا وہاں پر۔ اس وقت یہ بنگال، مشترکہ بنگال ہوتا تھا، پاکستان بھی مشترکہ تھا، تو بنگال گئے سحر سیکھنے کے لیے، تو یہ ساحر کے پاس بیٹھ گئے، تو ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی دونوں جب وہاں بیٹھ گئے تو ان کو، تو جب وہ ساحر ان کو سحر کی کرتبیں وغیرہ دکھاتے سکھاتے ہوتے تھے، تو جب وہ آتے تو یہ بڑا بھائی جو ہے نا یہ بیٹھا رہتا تھا، اور چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ ان کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، ان کی ادب کے لیے، احترام کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ بڑا بھائی ان کو کہتا ہوتا یہ ہندو ہے، کافر ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، تو اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہو، کہا جو کچھ بھی ہے میرا استاد، تو اس کا بھی ادب لازم ہے، جو بھی ہے یہ مجھے، میں کون سا ان سے دین کا علم سیکھ رہا ہوں، میں اس کے لیے دنیا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضور فرمایا کرتے ہوتے تھے وہ دونوں بھائی جب وہاں سے فارغ ہو کے ہمارے علاقے میں آئے، بڑا بھائی جو تھا سب سے بڑا عالم تھا، لیکن وہ آیا ان کا کوئی رسپیکٹ نہیں ہوا، کسی نے اس کو پوچھا تک نہیں۔ چھوٹا بھائی جو تھا اس نے مدرسہ کھولا، لوگ آئے، درس و تدریس ہوئی، لوگوں میں اس کے چرچا، عزت و تکریم ہوئی۔ اب بڑے بھائی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا بس ایک ہی وجہ ہے، وجہ وہ ہے کہ ایک کافر استاد کی بھی میرے چھوٹے بھائی نے احترام کیا، رب نے سارے لوگوں کو اس کا تابع بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ پڑھیں گے نا، ابھی تو آپ ابتدا میں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 آپ کے بڑے نامور شاگرد ہیں۔ جب آپ آگے فقہ کی کتابیں پڑھیں گے نا تو فقہ کی کتابوں میں آپ کو جزیہ آئیں گے، جہاں کچھ بھی آپ آئیں گے تو وہاں پر اختلاف ہو کہ امام نے یہ فرمایا خلافاً لابی یوسف، امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی نے اس جزیے میں اختلاف رکھا ہوا۔ اگلے چپٹر میں جائیں گے تو وہ کہیں گے خلافاً لمحمد، امام محمد نے اس میں اختلاف کیا ہوا ہے۔ بڑے سارے مسائل ہے کہ ان سارے مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے قول کے مقابلے میں امام ابو یوسف اور محمد کا مکمل جو متفقہ قول ہوتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی اتنے قوی شاگرد ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی آئیں کہ خلاف لظفر، تو امام ظفر کی قول کو کوئی بھی فقہ کا، جو فقہ حنفی کے کوئی بھی عالم ہے امام ظفر کی قول کو نہیں مانتے، حالانکہ امام صاحب کے شاگرد ہے، جیسے امام یوسف شاگرد تھے، جیسے امام محمد شاگرد تھے، تو امام ظفر بھی شاگرد ہے، لیکن امام ظفر کی قول کو کوئی ترجیح نہیں دیتا۔ خلافاً لظفر کہتے ہیں یار چھوڑو، امام ظفر نے اختلاف کیا ہوا، دیکھو امام محمد نے کیا کہا ہوا ہے، امام یوسف نے کیا کہا ہوا ہے، بس ان کو لے لو، امام ظفر کو چھوڑ دو، حالانکہ متبحر عالم ہے اور ایک ایسا ہے کہ ان قریب مجتہد بھی ہے، اجتہاد کے مرتبے پہ فائز ہے، لیکن ان کے قول کو قابل قبول نہیں ہے۔ فرماتے اس کی ایک وجہ ہے، ریزن ہے اس کا، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ایک دن امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی دونوں ایک ندی پر بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، تو اس دوران امام صاحب کا گزر وہاں سے ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا گزر یہاں پر ہوا، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے وضو چھوڑی، کھڑا ہوا، امام ظفر نے کہا یار لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، کہا تو بندے کے لیے کھڑا ہوا لیکن اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وضو کر رہے ہو، وضو چھوڑ کے تم کھڑے ہو گئے، میں تو نہیں کھڑا ہوتا، قول تو ان کا صحیح تھا وضو سے کھڑا ہونا، لیکن ان کا میں نہیں کھڑا ہوتا۔ بس امام صاحب آ گئے، گزر گئے، امام محمد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی، امام محمد نے کہا یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں، یہ میری سمجھ میں تو آ رہی ہے، تیری سمجھ میں نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ حضرات نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک وجہ
کہ جب امام ظفر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گزرتے وقت کھڑے نہیں ہوئے ادب سے، ان کے سارے قول میں آج تک کوئی اس کے قول کو قبول نہیں کرتا۔ تو نصیحت یہ ہے کہ طلبہ جو تمہارے انتظام کرنے والے ہیں، جو تمہارے محتممین ہیں، جو تمہارے اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ عزت اور توقیر کے ساتھ، احترام اور ادب کے ساتھ پیش آؤ گے کہ الدین النصیحہ ہے اور الدین کلہ ادب ہے، یہ سارے کا سارا ادب ہے۔ یہ تمہارے پڑوس میں جو آیا ہوا ہے نا جیلمی، مرزا جیلمی، یہ بے ادب ہوا تو تب گمراہ ہوا نا۔ ادب نہ اتنا شروع کیا، سٹارٹ کیا داتا علیہ الرحمہ سے، یہ داتا چلتے چلتے کہا جو شیخ عبد القادر جیلانی ڈوبی ہوئی کشتی کو کیسے دکھا، میں دکھاتا ہوں۔ بے ادبی شروع کی، اور اس کی بے ادبی اب اولیاء تک نہیں ہے، وہ انبیاء اور رب تک ان کی بے ادبی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا قرینہ جو ہے یہ ادب ہے، آپ کے درس تدریس سے یہ ادب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس مدرسے کو پھلتا پھولتا رکھے، اور اللہ کریم اس میں مزید طلبہ اعظام اور جو اساتذہ اور منتظمین اور جناب قبلہ پیر صاحب ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عنایت فرمائے، تاکہ یہ دینی نبوی، شریعتی نبوی، یہ احکام کا علم پوری دنیا میں یہاں سے جاری و ساری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔